अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा कि मैं जो देखना चाहता था वो मैंने देख लिया है। ये सूडानी शराब और हंगामा राय के आदी हैं। तुम कहते हो इनमें जज्बा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि इनमें तो किरदार भी नहीं है। इस फौज को अगर तुम लड़ने के लिए मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जानें बचाने की फिक्र करेंगे और माले गनीमत लूटेंगे, और जो भी उनके हाथ में खूबसूरत लड़कियां लगेंगी ये उनके साथ जना और बदकारी करेंगे और मफ्तू की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेंगे। अली बिन सुफियान ने कहा कि इसका इलाज ये है कि आपने जो फौज मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से भर्ती की है उसको नाजी की 50,000 फौज में मुदगम कर लें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए और कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा भी यही है जो मैं तुम्हें अभी बताना नहीं चाहता था। तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करना। अली बिन सुफियान में यही वसफ था कि वो दूसरों के दिल का राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगे थे कि उनके सामने मशालें रोशन हुई। जमीन पर बेशबहा कीमती कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा नगमा उभरा के मेहमानों पर सन्नाटा छा गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में चली आ रही थीं कि उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास बारीक चुगा सा था जो शानों से टखनों तक था। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आ रहे थे जिसका उन्होंने लिबास पहना हुआ था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से यह ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूं लगता था कि जैसे फूलदार पौधों की डालियां हवा में तैरती हुई आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल और सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन जिस्म की झलक में सारी एक ही जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उरियां थे, वो चलती आ रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं आ रहे थे। वो हवा की लहरों की मानिंद थी, वो नीम दायरे में होकर रह गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी। सबके बाल सिरक कर शानों पर आ गए। साजिंदों ने उन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया। दो स्याफाम दो हैकल हबशी जिनके कमर के गिर्द चीतों की खाल थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते आए। उस टोकरी में से एक बड़ी कली उठी और फूल की तरह खिल गई। उस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगने लगा जैसे सुर्ख बादलों में से एक चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इसकी मुस्कुराहट भी आरजी नहीं थी। उसकी आंखों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की आंखों की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूलों की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर दिया। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके कान में कहा, अली, मुझे तवक्को नहीं थी ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसे मैंने आपकी खातिर एस्कंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर और रकासा नहीं है, ये तवाइफ भी नहीं। इसको रक्स से प्यार है, शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं, अल्लाह के नाम पर मुझे उससे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के पाँव में पेश कर सकूं। काबिल सद एहतराम सुल्तान, मैंने आपसे रक्स और नाच की इजाजत इसलिए मांगी थी कि मैं इस लड़की को आपके हजूर पेश करना चाहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि क्या आपने इसे बताया नहीं कि मैं किसी लड़की को रक्स या उरिया हालत में अपने सामने नहीं देख सकता। ये लड़कियां जिन्हें आप इन मलबूसात में लाए हो बिल्कुल नंगी हैं। आली मुकाम, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद करते हैं, लेकिन ये कहती थी कि अमीर मिस्र मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि इसमें गुनाह की दावत नहीं होगी। ये एक बाअस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हजूर अपना जिस्म नहीं अपना रक्स पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो सुल्तान की जान की हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल हो जाती। नाजी ने खुशियाना होकर कहा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस लड़की को अपने पास बुलाकर खराज तहसीन पेश करूं कि तुम हजारों लोगों के सामने अपना जिस्म नंगा करके बहुत अच्छा नाचती हो, उसे इस पर शाबाश दूं कि तुमने मर्दों की जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, मैं इसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप उसे शर्फ़े बाज़याबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। ज़रा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशा वाराना तासुर नहीं खुद सपुर्दगी है।
دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے، آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے کے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمدی لہجے میں منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے اپنے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بال دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سحر کے شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے کے اندر گیا اور کہا اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش میں اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈروں نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں کہ جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاریں۔ آپ ان سے پوچھ لیں، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ کمانڈر نے پوچھا کہ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ سالار ناجی نے مجھے کہا ہے کہ امیر مصر تمہیں بلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود ذمہ دار ہوگے اور خود بھگت لینا۔ یہ سن کر کمانڈر نے کہا کہ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار سے واقف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے، اسے اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا تو ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اصل میں امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بت ٹوٹ چکا تھا اور اس بت سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار عروش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گئے بہت وقت ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ ناجی نے کہکا لگا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کے روپ میں ایک طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشن کے ساتھ رہی ہے، ورنہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ عروش نے کہا، میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشن کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ اب صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتروانی باقی رہ گئی ہے، ناجی نے کہا۔ پھر ناجی کو باہر آہٹ سنائی دی۔ ناجی نے دور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور سپاہی کھڑے تھے۔
اس نے اندر جا کر عروج سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بہت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا، اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی طرف باہر نکل کر دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی پست ذہنیت میں لے آئی ہے۔ عروج رات بہت ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ناجی نے کہا، وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم نے اس پر کبھی غور کیا؟ عروج نے کہا، نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ناجی نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر زکوئی کے ساتھ شادی کر لیں؟ اس صورت میں یہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ عروج نے کہا، وہ ہوشیار تو ہے مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے، تجربہ کار ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب زکوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، جاؤ اپنے امیر مصر کا وزن کرو اور اتنا سونا مجھے دو۔ آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ یہ داستان سننے والوں کے ذہن میں یقیناً یہی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا زکوئی نے واقعی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے من کے سمندر میں ڈبو دیا تھا جس طرح ناجی سوچ رہا تھا، یا اس کے پردے کے پیچھے کوئی اور بات تھی؟ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔